10 ہجری حجۃ الوداع، اس سال حضور علیہ السلام نے حج کا ارادہ کیا اور تمام اطراف میں اس ارادے کو مستحر قرار دیا۔ اس اعلان سے کثیر ہجوم مدینہ طیبہ میں جمع ہو گیا۔ ہر درجہ اور ہر طبقہ کے لوگ تھے۔ آپ ان سب کو ہمراہ لے کر مکہ معظمہ روانہ ہوئے۔ ذی الحج پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا اور نہایت جاہ جلال کے ساتھ مکہ میں داخل ہو کر کعبۃ اللہ کا طواف کیا۔ 9ویں ذی الحجہ کو طلوع آفتاب کے بعد وادی نمرہ میں نزول فرمایا۔ اس وقت وادی کے ایک جانب عرفات اور دوسری جانب مزدلفہ ہے۔ دن ڈھلنے کے بعد یہاں سے روانہ ہو کر عرفات میں تشریف لائے۔ تمام میدان سر تاپا سر لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ ہر شخص تکبیر تحلیل تقدیس میں مصروف تھا۔ نبی علیہ السلام نے قصوہ اونٹنی پر سوار ہو کر خطبہ فرمایا۔ یوم الخیر کو 63 اونٹ بدست تھے۔ خود اور 37 حضرت علی اللہ کرم اللہ وجہہ کے نحر کروائے۔ یہ قربانی انعام میں کی گئی۔ اس سے فارغ ہو کر کعبۃ اللہ میں آئے اور طواف اضافہ کیا اور مسرور رنج مدینہ طیبہ کی طرف سعادت فرمائی، چونکہ اس حج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری تبلیغ فرمائی تھی۔ اس لیے اس کا نام حجۃ البلاغ بھی ہے۔ اس حج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمات زبان مبارک سے ارشاد فرمائے تھے، اس لیے حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ 11 ہجری وفات، یہ وہ سال ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حق رسالت ادا کرنے کے بعد اپنے بھیجنے والے کی طرف شہادت فرمائی۔ فتح مکہ کے بعد عام عرب ایمان لے آئے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا اور یہ آیت تلاوت فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت۔ پھر فرمایا، ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رہنے اور مرنے کا اختیار دیا، اس نے تمام اوقات کو اختیار کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق سن کر رونے لگے۔ وہ سمجھے کہ جب دین کی تکمیل ہو چکی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا فانی سے کیا کام رہا۔ وفات سے 1 مہینہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کو اس طرح نصیحت کرتے تھے کہ ان کو خیال گزرتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو الوداع کرتے ہیں۔ 14 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار رہے۔ 11 دن تک خود نماز پڑھاتے رہے۔ 3 دن بسبب صحت ضعیف و جسمانی جماعت میں شامل نہ ہو سکے اور فرمایا، ابو بکر امامت کریں۔ جب ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر جا کر کھڑے ہوئے تو ان پر صحابہ پر ایسی رکت طاری ہوئی کہ رونے لگے۔ آپ کے رونے کی آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش مبارک تک پہنچی۔ اس وقت طبیعت میں کچھ سکون تھا، اس لیے مسجد میں تشریف لائے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے برابر بائیں ہاتھ بیٹھ کر نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد فرمایا،
مسلمانوں میں تم کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی پناہ نصرت کے حوالے کرتا ہوں، بس میں دنیا سے علیحدہ ہونے والا اور اسے چھوڑ دینے والا ہوں۔ آخری دن صبح کے وقت حجرہ مبارک کا پردہ اٹھایا جو مسجد کی جانب پڑا ہوا تھا۔ مسلمانوں کو نماز میں مصروف صفیں درست دیکھ کر چہرہ مبارک پر بشاشت کے آثار نمایاں ہوئے اور مسکرائے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور صبح کی نماز ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقتدی بن کر ادا فرمائی۔ اس نماز کے بعد پھر دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسری نماز فرض کا وقت نہیں آیا۔ راوی بخاری نے عائشہ رضی اللہ صفحہ 62 گھر میں تشریف لے جانے کے بعد نزا کی حالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری ہوئی۔ ایک پانی کا بڑا پیالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرانے رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہاتھ رکھا کرتے تھے اور تر کر کے منہ پر پھیرتے تھے۔ حضرت فاطمہ یہ حالت دیکھ کر رونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آنسو پوچھے۔ حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ کو بلایا، دونوں کو پیار کیا اور ان کے احترام کے بارے میں وصیت فرمائی۔ ازواج مطہرات کو بلایا، انہیں صحیح فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ کو طلب فرمایا اور ان سے باتیں کرتے رہے۔ سب کو نماز اور لونڈی غلام کے حقوق کے بارے میں تاکید فرمائی۔ پھر فرمایا اللہم رفیق الاعلی، ہے خدا بہترین رفیق۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرماتی پھر آنکھ کی پتلی پھر گئی اور 12 ربیع الاول 11 ہجری روز دوشنبہ بہمبر 63 4 دن بس آپ قمری بوقت چاشت روح انور نے جسم عطر سے پرواز کی۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔